اچھا اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ اتنا کینڈیڈ انداز سے بات کر رہے ہو، میرا خیال ہے کہ واقعی اگر نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو سب کو اپنے اپنے حصے کا سچ بولنے کے بجائے پورے کا پورا سچ بولنا پڑے گا. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کو نہیں لگتا وہ کتنا امپلیمنٹ ہوا؟ نیت ابھی اس میں نہیں جاتا، میں صرف لیٹر کی بات کرتا ہوں، اسپرٹ بھی چھوڑ دیں. ابھی اس سمت میں ایک اچھا قدم تھا آپ کے خیال میں ایگزیکٹلی اسی سمت میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہے نا کیا تھا وہ جو کچھ دو پارٹیز کے درمیان تھا. ایک تو اس کی سب سے بڑی لمیٹیشن یہ تھی کہ صرف دو پارٹیز کے درمیان تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی اگر ہونا ہے تو پھر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہونا پڑے گا اور اس کو سائن کرنا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک یہ بھی کلاس تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ اس کے سگنیچر کے ود ان ڈیز جو ہے اس کے بعد بات چیت بھی ہو گئی تھی، ان کو حکومت میں انڈکٹ بھی کر لیا گیا تھا. تو ایک ایسا چارٹر جو کہ وائلیٹ کرنے کے لیے سائن کیا جائے، میرا خیال ہے کہ ہم اس سے بہت آگے آ چکے ہوئے ہیں. اور آج جو نیڈ ہے ملک کی، آج جو نیڈ ہے ہمارے لوگوں کی، وہ ایک جینوئن کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی یہ مجھے 8 فروری کے الیکشنز کو جس طریقے سے چرایا گیا ہے اس نے ہمیں اٹ ہیز پشڈ اس بیک. تو اب اس وقت کیسے ہم پھر اس جو گیپ آیا ہے اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور سم تھنگ لائک چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ بڑھا جاتا ہے. فرینکلی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پریڈکٹ دیٹ. کریکٹ. ہاں ویسے مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں صحیح یاد پڑتا ہے تو کہ ایم کیو ایم والی بات شاید لکھی نہیں تھی، وربلی کہی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی کو شہری رحمان صاحب اور رحمان ملک صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں ساتھ نہیں ایم کیو ایم سے، اگر میں صحیح یاد پڑتا ہے تو. لیکن یہ ضرور تھا کہ کوئی کسی عامر سے ملاقاتیں نہیں کرے گا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر بی بی صاحبہ کی وہ ابو دھابی کے محلات میں مشرف صاحب سے ملاقات کی باتیں عام ہو گئی تھی، تو وہ ہے. اچھا لیکن چلیں سر، آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ آج نہیں. میں ان چیزوں جی کا جی ذاتی فٹنس بھی ہوں، کسی دن پروگرام میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کروں گا اس فیز کے بارے میں بھی. اینی وے سوری آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے، آپ بات کیجیے. اچھا آل رائٹ، انٹرسٹنگ، رائٹ رائٹ. مجھے تو یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی، اور شیخ صاحب نے بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ ابو دھابی کے اس محل میں جو کوئی چائے پلانے والا جو بندہ تھا وہ پنڈی کا تھا، اور اس نے شیخ صاحب کو خبر دی تھی کہ جی یہاں تو بی بی آئی ہوئی ہے محل میں، اور وہ سارا چل رہا ہے یہ اس طرح کی. خیر اس پہ کبھی کریں گے تفصیل سے بات اس پہ. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں نا رؤوف صاحب کہ تمام تر سیاسی اکائیوں کو بھی اگر وہ پرپز اچیو کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی کہا کہ مداخلت نہ ہو جو کہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک فریق تو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی کہ وہ ایسا اقدام کرنے سے باز رہیں. دوسری فریق تمام سیاسی اکائیاں ہیں جس میں آپ کی مخالف سیاسی اکائیاں ہیں جن کو آپ چور سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے جو آپ کا. لیکن اس ایک پوائنٹ پہ آپ کو اور ان کو بھی مل کے بیٹھنا پڑے گا کہ اگر وہاں سے کوئی سپورٹ آتی بھی ہے تو ہم نہیں لیں گے، تو یہ پرپز اچیو ہوگا. تو آپ کو یا ان کو بھی مل کر ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کسی آنے والی سپورٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ آئیڈیلی اسپیکنگ آپ بات صحیح کر رہے ہیں بدامی صاحب، میں اس کو نفی نہیں کروں گا اس کی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ ایک الیکشن فراڈ کے نتیجے میں دیکھی جا رہی ہے. اینڈ اٹس ایبسولوٹلی وائٹل کہ وہ الیکشن فراڈ جو ہے وہ ویکیٹ ہو. اگر کسی وقت ویکیٹ ہوتا ہے اور یہ پارٹیز جو ہیں وہ والنٹیرلی اس کو ویکیٹ کر دیتی ہیں اور ایگری کر جائیں کہ ٹھیک ہے ہم نیا ایک الیکشن کروا لیتے ہیں 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں، جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے، اور یہ کہ جی اس الیکشن میں جو جنرلی جیتے گا اس کو اقتدار ملے گا، واٹ ایور ادر جو بھی ایک نتیجہ نکلے. تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی جو کہ آپ نے بتایا، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز پھر مل کے ایک ایکول گراؤنڈ کے اوپر بات کر کے اس کو میکنزم ایک سیٹ کریں گی کہ کس طریقے سے ہم یہ انشور کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے دور رہے. میں ری اسٹیٹ کرنا چاہوں گا اپنا یہ اوپینین جو کہ میں نے بارہا کیا پچھلے 10-15 دنوں میں، کہ بیسک جو ایشو ہے اس وقت وہ پاکستان پالیٹکس اگر وہ نہ انٹرفیئرنس کرتی تو آج الیکشن بھی ویسے نہ ہوتا جیسا کہ 8 فروری 9 فروری کو ہوا ہے. آج وہ انٹرفیئرنس نہ کرتی تو شاید یہ جو فراڈ ہوا ہے الیکشن فراڈ یہ کمٹ نہ ہوتا. سو بہت سارے مسائل کی ایک حل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے دور رکھنا ہے، اور اسی لیے ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں رہ کے اپنا اپنا رول پلے کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. اچھا سر، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہر حال کے ساتھ پھر ایک ماضی بھی جڑا ہوتا ہے نا. آپ نے اپنا بڑا واضح انداز میں موقف بتا دیا، تو ظاہر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں ساری بات کرتے ہیں تو آپ کی اپوزیشن یا ناقدین آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ بھائی ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، کل کی بات تھی جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی، اور ابھی الزامات کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اعترافات پہ بات کر لیتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس زمانے میں بھی کتنا تھا. مثال کے طور پر خان صاحب نے خود کہا، لائیو کہا کہ جی ہمیں تو ووٹ ڈلوانے کے لیے بھی اتحادیوں کو، فوج کو کہنا پڑتا تھا کہ یار آپ ذرا مہربانی کریں. یا آج کل کی بہت ساری گرفتار، آج کل رانا ثناء اللہ صاحب ان کی گرفتاریوں کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی ہم نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی. تو اس زمانے میں اس وقت کی اپوزیشن بھی یہ کہتی تھی کہ پی ٹی آئی تو مورا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ان سے کیوں بات کریں. تو خان صاحب ریکارڈ پر آ کر کہتے تھے ہنستے ہوئے کہ یار آرمی اپوزیشن کا کام کیا آرمی چیف سے بات کرنا، یہ کس طرح کی لغو بات ہے. تو اس پر آپ کا جواب یہ کہ آپ اس بات پر قائم ہیں، یا آپ کا جواب یہ کہ نہیں ٹھیک ہے ہر کوئی وقت کے ساتھ سیکھتا ہے اور ٹھیک ہے وی ہیو آلسو لرنڈ اے لیسن؟
جی بالکل، میں آپ کا جو لیٹر کامنٹ ہے میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ جی وقت ٹائم میکس یو وائزر، اینڈ جو غلطیاں ہوتی ہیں انسان ان سے سیکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو چیز سیکھی ہے، ایک تو میں یہ اب میں بڑی مؤدبانہ آپ سے درخواست کروں گا کہ پی ٹی آئی کو اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ایک پلڑے میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ ہمارے پیچھے ایک اسٹرگل ہے، ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے. ہم نے پی ایم ایل این کی طرح فوج کی نرسری میں آنکھیں نہیں کھولی، نہ ہم نے ان کی گود میں بیٹھ کے پرورش پائی ہے. ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، ایک جینوئن پولیٹیکل اسٹرگل ہے جو کہ پی ٹی آئی کو ڈسٹنگوش کرتی ہے ان سے. اور صورت میں زیادہ نہیں اس مسئلے پہ پڑھنا چاہتا، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ میری پارٹی جو ہے وہ کافی طریقوں سے باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ڈفرینٹ ہے. اور خاص کر یہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں جو ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہم کر رہے ہیں، خان صاحب 9 مہینے سے جیل میں ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اگر باہر آنا چاہتے تو آج سے 8 ساڑھے 8 پونے 9 مہینے پہلے باہر آ سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت کچھ ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جی میں باہر نہیں آؤں گا اور میں اپنے کیسز کو لڑوں گا، اور جو میرے پرنسپل پوزیشنز میں نے لیے، لوگ اس کے ساتھ اگری کریں ڈس ایگری کریں وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے، میں ان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں اس قسم کی کمٹمنٹ کے ساتھ پوزیشن جو ہے وہ کسی اور پولیٹیکل لیڈر نے نہیں لی ہے. ہمارے لیڈران تو 2 مہینے میں، ایک مہینے میں 10 دن میں بھاگ جاتے تھے، ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے تھے اور پھر نیگوشیٹ کر کے واپس آ جاتے تھے. کم از کم ہمارا لیڈر جو ہے وہ قائم ہے اور وہ کنسسٹنٹلی ریفیوز کر رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کرے گا، اور مطلب اپنے اپنے اوپر یہ الزامات جو ہیں وہ ختم کروانے کے لیے. اور سر وہ بس آج جو خبر آئی ہے کہ خط لکھنے والے ہیں آرمی چیف کو عمران خان صاحب، اس کے کچھ مندرجہ یا کوئی کانٹینٹ ڈسکس ہوا ہے آپ سے، آپ کے علم میں ہے؟ آج تو مجھے خبر ہی ملی ہے کہ ان کی انٹینشن ہے کہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ بات نکلی تھی لاسٹ ویک میں، لیکن آج کنفرم ہوئی ہے کہ ہاں وہ خط لکھنا چاہتے ہیں. خط وہ خود ہی لکھتے ہیں بادامی صاحب، اس کے کانٹینٹس وغیرہ سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سگنیچر سے ہی لاسٹ جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا تھا وہ بھی اپنے سگنیچر سے انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کیا تھا کہ میں خود سائن کروں گا، تو وہ انہوں نے کیا تھا انہی کی گائیڈنس کے اوپر، انہی کی انسٹرکشنز کے اوپر. میں شاید ڈرافٹ کر دوں لیٹر، اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو میں ڈرافٹ کر دوں گا. میں پہلے کرتا رہا ہوں، لیکن خط ان کا اپنا ہوتا ہے، خیالات ان کے اپنے ہوتے ہیں، اور جو سارا نیریٹو ہوتا ہے وہ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے. بالکل آخری سوال، میں نے اسد قیصر صاحب کے ایک سوال سے آغاز کیا جس میں آپ نے کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. انہی کے ایک سوال سے اختتام کرتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ معافی تو اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے ہم، ڈز دیٹ ریفلیکٹس پی ٹی آئیز پارٹی پالیسی ان دس ریگارڈ؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا، میرا خیال ہے کہ آدھا ان کا بیان آپ نشر کرتے ہیں، میڈیا بھی ذرا کبھی کبھی اسی قسم کے کام کرتا ہے. اچھا وہ کیا بتائیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے باپی تو اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، ان کی عزت کرتے، ان کا احترام کرتے. تو وہ اٹس جسٹ اے وے آف سیئنگ اٹ، وہ پشتون آدمی ہیں، پٹھان لوگ ہیں، تو ان کا یہ کہنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہم پنجابی لوگ ہیں، ہم اپنے طریقے سے کہتے ہیں. تو والدین کے ساتھ لیکن احترام. کانٹینٹ آپ کا اتفاق ہے کہ معافی والا کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ نہیں معافی والا نہیں جی. میں تو کئی دفعہ اپنی پریسر میں کہہ چکا ہوں جی، مجھے بتائیں تو صحیح. صحیح. بلکہ میں نے ان کو کہا ہے، میں نے ان کو تقریباً 13 سائٹس کے لیے کہ میں نے کہا ہے کہ یہاں آپ کی معافی مانگتی ہے 1971 کی معافی مانگتی ہے. بھائی مانگے تو صحیح، جب ملک 2 لاکھ ہوا تھا اس سے بڑا بلیک ڈے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بلیک ڈے سوچ سکتا ہے کہ ملک کا 54% 55% آپ سے علیحدہ ہو جائے؟ اس کی معافی نہیں مانگی کسی نے. اور بھی بہت کچھ ہے، چھوڑیں پھر بیٹھیں گے کبھی. سو ویری کلیئر اباؤٹ. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ. روف صاحب بہت بہت شکریہ. روف